کا مظہر۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کے دل کے انتہائی قریب ہو اور آپ کو اس کی شخصیت پر بات کرنی پڑ جائے۔ ہاں، آپ نے درست پہچانا، میں مظہر عباس کی بات کر رہا ہوں۔ مظہر آج صحافت کی دنیا کا چمکتا ستارہ ہیں اور ان کے بارے میں لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ پھر بھی اپنی تئیں کوشش کرتا ہوں۔ مظہر عباس آج وطن عزیز میں ایماندارانہ صحافت کی علامت بن چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نوجوان نسل کے لیے وہ مشعل راہ کی مانند ہیں۔ آج کا دور جسے سماجی، سیاسی اور معاشرتی تعلقات کے حوالے سے تاریک ترین دور کہا جا سکتا ہے، بقول شاعر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایسے میں مظہر عباس یا خال خال نظر آنے والے ان جیسے ثابت قدم لوگ ہمیں روشن مستقبل کی نوید دیتے ہیں۔ یہ کوئی 70 کی دہائی کے آخری برسوں کی بات ہے جب میں مظہر سے واقف ہوا اور واقفیت اتنی بڑی کہ دوستی میں بدل گئی۔ شاید اس کی وجہ ہمارے خیالات اور نظریات کی یکسانیت تھی۔ شروع سے لے کر آج تک میرے اور مظہر کے درمیان ہر معاملے پر اتفاق رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری زندگی کا حاصل میرے دوست ہیں تو ان دوستوں میں سر فہرست مظہر عباس ہے تو غلط نہ ہو۔ مجھے اس دوستی پر فخر ہے، اور کیوں نہ ہو جب میں دیکھتا ہوں لفافہ کلچر کے اس دور میں سیاسی، صحافتی، معاشی اعتبار سے مظہر ثابت قدم ہے۔ شاید یہ اسی موقع کے لیے فیض صاحب نے کہا تھا، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ مظہر جیسے سادہ، ایماندار، ملک و قوم اور اپنے قلم سے مخلص درویش صفت انسان کی لکھی گئی ہر سطر کو خوب پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے تجزیوں، تبصروں کو ہر عام و خاص تک نہ صرف پہنچنا چاہیے بلکہ اس سے مستفید بھی ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ پڑھنے والے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو ملک کے معاشی، سماجی اور سیاسی حالات کو بہتر طور پر سمجھنے میں یہ کتاب معاون ثابت ہوگی۔ مظہر عباس کی زندگی میں ابتدائی سے غیر جانبداری غالب رہی۔ وہ وقوع پذیر ہونے والی ہر چیز کو حقیقت کے ترازو میں تولتے ہیں اور پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار میں ان کے کالم پڑھنے والے اور ٹی وی پر تبصرے سننے والے ان کی رائے کو مقدم جانتے ہیں، اور مظہر دیکھتے ہی دیکھتے ہر گھر کی آواز بن گئے۔ مظہر کا کم و بیش یہی کردار صحافتی ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں رہا۔ میرے اور ان کے درمیان اس محور پر بھی خوب ہم آہنگی رہی۔ میں جب کراچی میں رہا، مختلف اخبارات کی ٹریڈ یونین میں سرگرم رہا۔ پریس کلب کے اور KUJ کی سیاست ہمارا محور تھی۔ ہم آج اپنے ارد گرد مسخرے دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتے ہیں، سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زور زبردستی، مکر و فریب کا یہ بازار پاکستان میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے لگا ہوا ہے۔ قوم منتظر ہے اس دن کی جب عوام کا شعور بیدار ہو اور ہم حق و باطل کو پہچانیں۔ لیکن یہ خود بخود تو نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں سچے رہنماؤں کی ضرورت ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا نوکرشاہی، سیاستدان ہو یا صحافی، ادیب اور شاعر، ٹریڈ یونین یا طلبہ رہنما یا مزدور کسان، ہماری عدلیہ، سب کا کردار اہم ہے۔ میرا یقین کامل ہے سچے اور محب وطن لوگوں کی کمی نہیں۔ میرے اس یقین کو مظہر جیسے نڈر، بے باک صحافیوں کا قلم تقویت بخشتا ہے۔ آئیے ہر وقت کے ماتم کے بجائے جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی میں کچھ اچھا کریں۔ مظہر اور میری دوستی اور محبت کا ایک لمبا سفر ہے۔ طالب علمی اور جوانی کے قصے، جس طرح سے ابھی احمد شاہ صاحب نے کہا، ان کی احمد شاہ صاحب، وسعت اللہ خان صاحب، اور یہ سارے قصے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اس سال کے آخر تک ان کی سوانح عمری شائع ہوگی اور اس میں یہ آپ تفصیل سے پڑھ سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سوانح عمری بھی آپ اتنی ہی دلچسپی سے پڑھیں گے جتنی دلچسپی سے آپ نے ان کی کتابیں اب تک پڑھی ہیں اور اس کتاب کو بھی پڑھیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔